بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ محترم حضرات، اسلام دین فطرت ہے۔ فطرت کا مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان میں جو جذبات رکھے ہیں اسی کے مطابق قوانین بنائے ہیں۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان میں کھانے کا جذبہ رکھا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے قوانین بنائے کہ کس طریقے سے کھانے کو حاصل کیا جائے، کمایا جائے تو کمانے کا طریقہ کیا ہو، کھانے کا طریقہ کیا ہو۔ اسی طرح انسان کی ایک فطری ضرورت ہے شہوت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شہوت کو پورا کرنے کا ایک قانون بنایا، اسے نکاح کہتے ہیں۔ اسی لیے اسلام میں تقوی نام چیزوں کے چھوڑنے کا نہیں ہے، بلکہ اپنی فطری ضروریات کو اللہ کے حکم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے پر پورا کرنے کا نام تقوی ہے۔ دنیا میں جتنے مذاہب ہیں ان میں تقوی نام ہے اپنے جسم کو تکلیف پہنچانے کا، اپنے جسم کو ستانے کا، اپنے آپ کو مصیبت میں ڈالنے کا، لیکن ہمارے یہاں تقوی نام ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کو ماننے کا، یعنی اپنی فطری ضرورتوں کو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق پورا کرنے کا۔ آپ دیکھیں، تمام انبیاء علیہم الصلوات والسلام کے سردار ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لیکن آپ نے اپنی کسی فطری ضرورت کو دبایا نہیں، بلکہ اس کو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق پورا کر کے بتایا۔ جیسے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک سے زیادہ نکاح کر کے امت کو بتایا، بلکہ ساری کائنات کو بتایا کہ فطری تقاضوں کو دبانے کا نام بزرگی نہیں ہے۔ اگر فطری تقاضوں کو دبانے کا نام بزرگی ہوتا تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی بھی نکاح نہیں کرتے۔ آپ دنیا کے بڑے بڑے مذاہب کو دیکھ لیجئے، ان بڑے بڑے مذاہب کے جو بڑے ہوا کرتے تھے، یعنی ان کی مذہبی شخصیات ہوا کرتی تھی، وہ نکاح نہیں کرتے تھے۔ جب انہوں نے فطری تقاضے کو دبایا اور فطرت سے بغاوت کی تو بڑے بڑے سیکس اسکینڈل ان کی مذہبی جگہوں پر ہوئے۔ جب انسان اپنی فطری ضرورت کو دباتا ہے اور فطرت سے بغاوت کرتا ہے تو نتیجہ بہت خطرناک نکلتا ہے۔ اسی لیے ہمیں اس بات کا حکم دیا گیا کہ ہم اپنی فطری ضروریات کو پورا کریں، لیکن طریقہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ہونا چاہیے، اللہ کے حکم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہونا چاہیے۔ ایک بہت بڑا مذہب ہے ہمارے ملک میں، اس مذہب کے اندر اگر کسی کو متقی بننا ہے، کسی کو نیک بننا ہے، کسی کو بزرگ بننا ہے تو اسے دنیا سے قطع تعلق ہونا ضروری ہے، دنیا کی تمام چیزوں کو چھوڑنا ضروری ہے۔ اس کے بنا وہ متقی نہیں بنتا، اس کے بنا وہ بزرگ نہیں بنتا۔ لیکن ہمارے یہاں اسلام میں ایک اس طریقے کا نظریہ قطعی نہیں ہے، بلکہ ایک بزرگ کا قول ہے الدنیا مزرعۃ الآخرہ، کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، یعنی دنیا کے ذریعے سے آخرت کو کماؤ، دنیا کو برتو، دنیا کی چیزوں کو استعمال کرو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ بس دنیا کی چیزوں کو برتنے میں، دنیا کی چیزوں کو استعمال کرنے میں اللہ کا حکم نہیں ٹوٹنا چاہیے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ نہیں چھوٹنا چاہیے۔ یاد رکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کے مشرکین اسی وجہ سے کنفیوز تھے اور وہ معترض تھے۔ انہوں نے اعتراض کیا کہ یہ کیسا نبی ہے جو کھانا بھی کھاتا ہے، بازار بھی جاتا ہے، شادیاں بھی کرتا ہے۔ ان کا خیال تھا کہ نبی ایسا ہونا چاہیے جو کھانا نہ کھاتا ہو، جو بازار نہ جاتا ہو، جو نکاح نہ کرتا ہو، یعنی دنیا کی چیزوں کو برتتا نہ ہو، دنیا کی چیزوں کو استعمال نہ کرتا ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جواب دیا۔ تو بتانا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اندر جتنے جذبات رکھے ہیں ان جذبات کو پورا کرنے کی ہم کو اجازت دے دی گئی۔ جیسے شہوت کا جذبہ ہے، اس کو پورا کرنے کے لیے ہمیں نکاح کا نظام دیا گیا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نکاح کی بہت فضیلت بیان فرمائی۔
ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نکاح انسان کو غنی کرتا ہے، یعنی انسان غربت کی وجہ سے نکاح کو ٹالتا رہتا ہے، تو ہمارے نبی نے فرمایا کہ نکاح انسان کو غنی کرتا ہے۔ اور ایک حدیث پاک کے اندر ان لوگوں کے لیے جو لوگ امیر ہے، مالدار ہے، اللہ نے انہیں سہولت عطا فرمائی لیکن اس کے باوجود وہ نکاح نہیں کرتے، ان کے لیے فرمایا کہ مسکین ہے وہ شخص، مسکین ہے وہ شخص، مسکین ہے وہ شخص جس کے پاس مال بھی ہے، دولت بھی ہے، سب کچھ ہے، پاس بیوی نہیں ہے۔ اس کے پاس بیوی نہیں ہے، مال ہے، دولت ہے لیکن بیوی نہیں ہے۔ تو نکاح کی بہت فضیلت ہے۔ حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے آتا ہے کہ جب ان کی پہلی بیوی کا انتقال ہوا تو انہوں نے دوسرے ہی دن نکاح فرمایا۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر میری زوجہ کی وفات ہو جائے اور مجھے یہ یقین ہو کہ میرے 10 دن بھی باقی ہے دنیا میں تو میں مجرد مرنا پسند نہ کروں بلکہ دوسرا نکاح فوراً کر لوں۔ تو نکاح کی بڑی اہمیت ہے، اس وجہ سے اپنی فطری ضرورت کو دبا کر گناہوں میں مبتلا ہو جانا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے بنائے ہوئے قانون کو چھوڑ کر، اللہ کے بنائے ہوئے نظام کو چھوڑ کر اپنے فطری تقاضوں کو دبانے کی کوشش کرنا اور اس کے نتیجے میں گناہوں میں مبتلا ہو جانا، یہ اچھی بات نہیں۔ تو وقت پر انسان کو نکاح کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے اور دین اسلام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔